قابل قدر محترم سامعین اور میرے پیارے دوستو بزرگوں، ذی الحجہ کا یہ مبارک ایام اپنی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے ہمیں ہر پل ایک موقع دیتی ہے کہ ہم آنے والے پل میں اپنی مغفرت کرا سکیں۔ میں نے آپ کو ایک بات تفصیل سے سمجھائی تھی کہ ذی الحجہ کی ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن کریم فرقان حمید سے بھی ثابت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کے قسمیں اٹھائی ہے قرآن کریم کے اندر۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذلک قسم لذی حجر۔ فجر کے وقت کی قسم، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں فجر سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر مراد ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی فجر، یہاں والفجر سے وہی فجر مراد ہے۔ صبح صادق کے بعد مسلمان قربانی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس صبح کے وقت کی قسم اٹھائی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، پھر ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کی بھی قسم اٹھائی، کیونکہ ان 10 راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان 10 راتوں 10 دنوں کے اندر 10 راتوں کے اندر عبادات کرتا ہے اور یوم نحر میں قربانی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ عمل سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس لیے آج میں نے آپ کے سامنے جو 10ویں ذی الحجہ کو ہر مسلمان عاقل بالغ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جب وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے اور ہے وہ آزاد اور مقیم ہے، تو ان ذی الحجہ کی 10ویں 11ویں 12ویں ان 3 دنوں کے اندر ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ قربانی صرف نام بکرا، دمبا، ویڑی، ویڑا ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ میں آج آپ کو کوشش ہی کروں گا کہ قربانی کی حقیقت سمجھاؤں گا کہ یہ فلسفہ کہاں سے آیا، کس مقصد سے آیا اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میری بات یاد رکھیں، دھیان سے سنیں۔